آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں بھی کافی سوچ میں پڑی ہوئی تھی، اور پھر اینڈ میں وہی آتا ہے کہ یار اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل تو یہی ہے کہ سورہ بقرہ کا اہتمام۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے گھروں میں لازمی چیزوں کا اہتمام کیا کریں۔ باقی کچھ ہماری فیملی میں بھی تھوڑے سے مسئلے ایشو ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کا معاملہ کرے۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی آن مائی یوٹیوب چینل حمیرہ خان ولاگ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسی خوبصورت سی باتیں کروں جو کہ آپ لوگوں کی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، آپ لوگوں کی لائف میں چینج کریں، آپ کو موٹیویشن دے۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں خوبصورت سی دعاؤں کے ساتھ۔ کون سی دعائیں جو ہر انسان چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پڑھے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ جو ہے وہ ایک کسی قرض میں ہے، آج کل مہنگائی کے دور میں کوئی نہ کوئی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح سے کوئی غم میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا شیئر کر رہی ہوں۔ پہلے آپ لوگوں نے وہ نوٹ کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت آہستہ آہستہ دعا پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاع الدین وغلبات الرجال، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری دعا بھی نوٹ کر لیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ ہے دعا مصیبت زدہ شخص کے لیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں بھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے۔ تو یہ جو میری بات دعائیں ہیں میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اور میں آپ لوگ کو یہی بولوں گی کہ جب ہم ان چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بڑی حفاظت جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ساری دعاؤں کا پڑھنا، ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ریزن یہ کہ آپ لوگ جو ہے کبھی بھی پریشان ہو تو پریشان نہ ہوا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت سی باتیں شیئر کرنی ہے کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے حوالے سے کہ ان کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کرنا، یا انسان جاننا چاہتا ہے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل اور شیئر کروں گی کہ جبہ مبارک کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہوں، کہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی پسند ہو تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے اس کو کاپی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو جبہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقداس میں جبہ عام طور پر میدان جنگ میں ہی دشمن کے خلاف صرف آر ہوتے وقت پہنا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات الاقدس میں 3 جبے استعمال فرمائے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں، میں آپ کو کتاب سے دیکھ کے مطلب شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا اوتھینٹکسٹی پتہ چل جائے۔ ان میں سے چند جزل ہے۔ حضرت مغیرہ بن صہیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک دھویا، پھر اپنی کلائیوں سے سامی جبہ کی آستینیں الگ کرنے اور اوپر چڑھانے کی کوشش فرمائی جو کہ تنگ سروں والی تھی۔ جب وہ تنگی کی وجہ سے اوپر نہ ہو سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ حضرت یزید بن ہارون رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر صدیق نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک نکال کر اس کی زیارت کا شرف بخشا۔ جبہ مبارک کے بٹن اور تکملے ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تاریخی جبہ مبارک ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کر دشمن کے خلاف میدان جنگ میں اترا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے نا اس کے بارے میں جاننا، اور یہاں بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہمارے آخری نبی ہیں، تو
آپ کو پتہ ہے نا، پھر انسان کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں جاننا، ان کا کیا جو ہے وہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، اور پھر کافی انسان کوشش بھی کرتا ہے اس کو کاپی کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کتاب سے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس سے ہمیں کافی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت بحیہ کلبی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کا جبہ تحفتاً پیش کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے تنگ آستینوں والا اون سے بنا ہوا رومی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جبے میں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس جبے کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ روایت بیان فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبہ زیب تن کیے ہوئے دول المجاز کے بازار میں دیکھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ روایت بیان فرماتے ہیں ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیاہ دار اونی جبہ تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے سے خوش ہوئے اتنا اور کسی کپڑے سے نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ لگاتے اور فرماتے دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے، مطلب ہمیں یہ خوبصورت سی باتیں پتہ ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے خود بھی بہت شوق ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ڈیٹیل شیئر کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں سورہ بقرہ کی حوالے سے، سورہ بقرہ کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ڈیٹیل شیئر کی ہے، بہت زیادہ ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں، وہ بھی دیکھا کریں۔ آج کل اتنے مسئلے مسائل ہیں، حسد کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، ایسے مسئلے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی یار کہ میری لائف میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں بہت اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ واقعی میں اچھا خاصا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا تو یہ چیز ہوئی ہے، اچھا یہ چیز بھی ہو سکتی تھی، تو پھر کافی وہ ڈسہارٹ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں سے اٹیچ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چادر مبارک کے حوالے سے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو کچن کا کام ہے نا، مطلب کہ یار یہ کچن کا کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ساری ویڈیوز شیئر کروں، بہت ساری انفارمیشن شیئر کروں۔ میری ابھی جو کتاب میں نے لائف کے اوپر اسٹارٹ کی تھی وہ بھی میری ابھی پینڈنگ ہے، تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کافی ڈیٹیل شیئر کروں، اور میرا خود بھی کتابیں پڑھنے کا بہت دل چاہتا ہے، مجھے شوق بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے کا، لیکن گھر کے کام جو ہے نا کہ بس ختم ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہے نا۔ اور ماسی آتی ہے، جب بھی آتی ہے تو بس اتنا پریشان کرتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ہٹا دیا تھا۔ ماسی لگانے کے بعد بھی خود ہی کام کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے میں نے ماسی کو بھی ہٹا دیا، اور بس اتنی روٹین ٹف ہوتی ہے کہ اسی کے ساتھ جو کام کر رہی تھی وہی آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ کر لیتی ہوں۔ خاص طور پہ مجھے پتہ ہے جو خواتین، جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ بھئی آپ کا کچن کا کام جو ہے نا وہ تو ختم ہونے کا نام لیتا ہی نہیں ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، ٹھیک ہے۔ چادر مبارک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردمانی یعنی یمن کی چادر پسند فرمائی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے ایک روایت مروی ہے ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب چادر جو کہ یمنی تھی اوڑھنا پسند فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو اس حالت میں دیکھ کے آپ اسامہ بن زید رضی اللہ کا سہارا لیے ہوئے تھے، اس وقت قطری چادر میں ملبوس تھے، ٹھیک ہے، جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ حضرت عون بن ابی حذیفہ رضی اللہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں ترجمہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جوڑا پہنے ہوئے تھے، گویا میں اب بھی چشم تصور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نورانی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ ساری وہ باتیں جو ہے نا اوتھینٹک مطلب یہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ تبھی ان کے یہاں پہ وہ دیے گئے ہیں کہ روایت ہے حضرت عون بن مطلب ان کے ریفرنس پہ یہ بتایا گیا، یہ ترمذی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بلا علی قاری رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت الحمرہ سے مرادہ
متکش یمنی چادریں تھیں جو کہ سیاہی مائل سرخ دھاریوں والی ہوتی ہے، یہ جیسا کوئی عام یمنی چادریں ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات جو ہے نا وہ شیئر کرنے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے مبارک کے حوالے سے، حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ جو انسان کا جو لباس ہوتا ہے نا، لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھک دینا، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو ڈھکنا۔ لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کہ لباس کا مطلب ہی اڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے اڑ گیا ہے؟ آپ جب بھی اپنے حلیہ ضرور دیکھا کریں، لباس کا پہننا کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جسم کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کا لباس کیسا ہے؟ خاص طور پہ جو آج کل ٹائٹ چل رہی ہیں لڑکیاں، جینس پہنتی ہیں، آپ کی پوری ٹانگیں سے شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی قمیص ہے، آپ کی شرٹ ہے، وہ سارا آپ کا جسم دکھ رہا ہوتا ہے، آپ پراپر طریقے سے کور ہی نہیں کرتے ہو۔ آپ کا جو ڈریس پہننے کا جو مقصد ہے آپ نے وہ اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح سے ہوتا ہے، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک کور ہوا ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں یہاں پھر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمارے ڈریسز کیسے ہیں، ہمارے بچوں کے ڈریسز کیسے ہیں، ہمارا پہناوا کیسا ہے، کہیں ہم اس سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے ڈریس پہننا ہے، کس طریقہ کا کپڑا پہننا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیا ہمارا اسے جسم تو نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو ڈریسز وغیرہ پہننے کا مقصد ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈیٹیل اس لیے بھی شیئر کی جا رہی ہے چادر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ویسے بھی پتہ بھی ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ اچھا، یہاں پر میں بنا رہی تھی جی، ہم لوگوں نے بنائی تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہم لوگوں نے اپنا ایک چینل اسٹارٹ کیا تھا میک فوڈ، اور رمضان میں تو بہت ٹف ہے روٹین، اور بس یہ اسی کے لیے جو ہے چیزیں بھی بنا رہے تھے۔ ہم نے بنائے تھے چکن کے سموسے اور آلو کے سموسے، اور بنائے تھے قیمے کے سموسے، ٹھیک ہے۔ پٹیاں جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنی بنائی لے لی تھی، پٹیاں بھی ویسے گھر میں بھی بنائی تھی، پٹیاں بہت اچھی بنی تھی۔ تو اور یہ تینوں ریسیپی بہت ہی زبردست بنی تھی، اور اتنی کوئی آسان ریسیپی اور اتنی جلدی بن جاتی ہے، مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا رمضان میں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا یار کہ ہم کیا بنائیں اور ہم کیا چیزیں کریں، مطلب میں بولتی ہوں کہ آپ یہ چیزیں بنا کے نا پہلے سے، ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم پہلے بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن میں تینوں ریسیپی بنا لی تھی۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب رمضان کے اندر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت کی طرف نکلے، آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن پاک پڑھ پائیں، تو پھر ہمیں نا اس میں بہت ساری چیزوں میں ٹائم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک ہی مرتبہ میں کوئی ایک دن نکالے، اس میں اچھا خاصا اپنا مسالے تیار کر لیں اور پٹیاں بنی بنائی لے لیں اور اس کو تیار کر کے رکھ لیں۔ اس سے نا بس مجھے لگتا ہے افطاری میں نا آپ کو بس فریج میں سے چیزیں نکالنی اور اس کو فرائی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فروٹ چاٹ وغیرہ بنا لیں اور شربت بنا لیں بس۔ اور آپ کو اس طرح کا جتنا سامان ہوتا ہے نا وہ آپ بنایا مطلب آپ پہلے سے بنا لیں، پریپیئر کر لیں، آپ کا رمضان سکون سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی، ہم نے زیادہ نہیں بنایا تھا، بہت کم کوانٹٹی میں بنایا تھا، کیونکہ میری بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہسبینڈ کی طبیعت بھی کافی خراب تھی رمضان سے پہلے، تو اس وجہ سے ہم نہیں کر پائے، فریز نہیں کر پائے، تو ہم نے رمضان کے دوران یہ بنائی۔ لیکن ہماری جو غلطی تھی یہی تھی کہ ہمیں پہلے بنانا چاہیے تھا۔ میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ ہم یہ اگر چیزیں پہلے سے کر لیں تو ہمیں رمضان میں اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے کہ کس طریقے سے بنانا ہے، کیونکہ بہت ہی آسان طریقہ تھا، بہت ہی سمپل طریقے سے یہ مسالہ تیار ہو جاتا ہے اور اتنا کوئی زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے، اور گھر کی بنی ہوئی چیزوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا میک فوڈ MAK میک فوڈ FOOD فوڈ کے چینل کے جو ہے نا چینل کا نام ہے، M بنا ہوگا اس میں لوگوں میں، اور گولڈن کلر کا M ہے اور بلیک کلر کا اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ کلر ہے، اور اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ بھی اپلوڈ ہوئی ہیں وہاں پر۔ میں نے بہت مطلب میں نے اور ہسبینڈ نے بہت سمپل طریقے کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ریسیپی، اور وہ اتنی آسان ریسیپی ہے نا کہ دو انسان نارمل بجٹ میں بھی اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں، ایک نارمل بجٹ میں اور ایک کم ٹائم میں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ یہ جی فریج کا بہت برا حال ہوا تھا، میں نے سوچا فریج بھی صاف کر لوں۔ خیر، اب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی امامہ شریف کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس ڈھانپنے کے لیے عام طور پر امامہ شریف استعمال فرماتے تھے۔
اس سلسلے میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف نہ تو بہت بڑا اور بھاری ہوتا تھا کہ سر اقدس پر بوجھ ہو، اور نہ ہی اس قدر چھوٹا کہ سر پر تنگ ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ شریف 14 گز یہ زیادہ نہ ہوتا تھا اور کبھی 7 گز ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، گویا میں چشم تصور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر شریف پر دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے اور اس کے شملے کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ شریف باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بات شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر لوں کہ آج کل ہمارے حجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے حجاب اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ آپ اگر مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں نا بنے بنائے لینے کے لیے تو وہ آپ کو اتنے چھوٹے سائز میں ملتے ہیں۔ کیا اس کا ایسے ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہی دوپٹہ پہننے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، آپ نے کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا وہ پوری مطلب صحیح سے کور بھی نہیں ہوا، اتنے چھوٹے اسمال سائز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہم کس طرح، ہمارا جو معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، مطلب آگے ان چیزوں کو فیشن کے نام پہ دے کے، اور یہ چیزیں کس طریقے سے ہماری چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک صحیح طریقے کی طرف چلیں، ایک صحیح راستے کی طرف چلیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چکور اسکارف ہوتے ہیں نا، میں وہ پہنتی ہوں اور اس کا کافی سائز بڑا ہوتا ہے، الحمدللہ سے اچھا سائز ہوتا ہے، لیکن کتنے سال ہو گئے وہ مارکیٹ میں آئے نہیں تھے۔ بہت کم ایسی شاپس ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو بنے بنائے مل جائیں گے، ورنہ آپ کو جو ہے نا اس کا فیبرک لے کر بنانا پڑتا ہے۔ لیکن کیا ہے، وہی چھوٹے چھوٹے اسٹرالرز، چھوٹے چھوٹے اسکارف چلے ہوئے جس سے آپ جو ہے نا پورے طریقے سے کور نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل یہ چل رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یوز کرنا چاہیے کہ نہیں، کیا ہم جس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا وہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امامہ شریف یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں نا کہ اگر ہم یہ چیزیں اپنی زندگی کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں کہاں بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کہاں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس ویڈیوز میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ جی ہم لوگ تھوڑی سی فروٹ چاٹ بنا رہے تھے نیو اسٹائل کی، اور کہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ یہ کیا تھا کہ چینی کو ملائی کے اندر ایڈ کر دیا تھا، اور ملائی کوانٹٹی بہت زیادہ ڈالی تھی۔ آپ لوگوں نے ملائی کی کوانٹٹی زیادہ نہیں ڈالنی، اور چینی جو ہے نا وہ زیادہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور ملائی بہت کم لینی ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے ملائی کے اندر پانی بھی زیادہ نہیں ڈالنا، بالکل جو ہے نا تھک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کم کوانٹٹی میں ہونی چاہیے۔ تو آپ اس کو یوز کریں، اس طرح سے فروٹ چاٹ بنائیں جو آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے، تو بہت اچھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی امامہ شریف کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پگڑی باندھنا سنت متواترہ اس سے ثابت ہے، متواترہ سے ثابت ہے۔ ارباب سیر نے کثرت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ پگڑی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت کچھ یوں مروی ہے، ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقعوں پر سیاہ رنگ کے علاوہ سفید، زرد اور زعفرانی رنگ کا امامہ بھی باندھا تھا۔ حضرت عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، ترجمہ: مجھے یہ خبر ملی کہ غزوہ بدر کے روز فرشتوں کے سروں پر زرد رنگ کے امامے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ نا یہاں پہ بہت ساری ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ ترمذی میں ہے، اور بہقی کے نام سے جو کتاب ہوتی ہے اس میں ہے، ابن سعد کی کتاب، مطلب یہ ساری بتائیں کہ کافی لوگوں کی جو ہے نا الگ الگ رائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور جس کے اندر میں نے آپ لوگ کے ساتھ کافی ڈیٹیل مطلب کافی ٹاپک کور کی ہیں، اور کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ اسٹوری شیئر کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اور بھی ڈیٹیل شیئر کی جائے، تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ بھی ہو، کہ ہمیں اور بھی چیزوں کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ لوگوں نے دعائیں ضرور کرنی ہے، فیملی میں کافی ٹینشن چل رہی ہے اور کچھ ایشوز کی وجہ سے، تو بس آپ لوگوں کو میں یہی بار بار کہوں گی کہ حسد اور نظر بہت خطرناک چیز ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل خراب ہو جاتے ہیں، آپ کی ہنسی خوشی زندگیوں کو برباد خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، باقی انشاءاللہ ہم بھی سورہ بقرہ کا بھی اہتمام کریں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی خوبصورت سی ڈیٹیل شیئر کرتی رہوں گی، سو اپنا رکھیے گا خیال، سورہ بقرہ کا اہتمام رکھیے گا، خوش رہے، اللہ حافظ، تھینک یو۔